سوائے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے متی رسول کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی یہ ہے تو پہلے باب کی پہلی آیت سے 17ویں آیت تک ہے، لیکن ہم بیچ میں سے کچھ حوالہ جات پڑھیں گے اور آج ہم خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے کے حوالے سے سیکھیں گے، بات چیت کریں گے۔ پہلا باب اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے ابھی فی الحال 6 آیت تک۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہام کا نسب نامہ۔ ابراہام سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے اور یہودا سے فارس اور زارا تیمر سے پیدا ہوئے اور فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے رام پیدا ہوا، رام سے امیناداب پیدا ہوا اور امیناداب سے نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوئز راہب سے پیدا ہوا اور بوئز سے عبید روت سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو اوریا کی بیوی تھی۔ اور 17ویں آیت میں بلکہ 16ویں پڑھ لیں تو لکھا ہے اور یوسف سے یعقوب سے یوسف پیدا ہوا اور یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ پس سب پشتیں ابراہام سے داؤد تک 14 پشتیں ہوئی اور داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں ہوئی اور بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں ہوئی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھنے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا نسب نامہ 4 اناجیل ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہے۔ نئے عہد نامہ میں کون کون سی اناجیل ہیں؟ متی، مرکس، لوکا اور یوحنا۔ انجیل جو نیا عہد نامہ ہے اس سارے کو متی سے مکاشفہ تک انجیل مقدس ہی کہا جاتا ہے۔ کیوں انجیل کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں، اس لیے یہ پوری بائبل مقدس پوری خوشخبری کی کتاب ہے۔ اور پہلی خوشخبری جو انسان کو دی گئی وہ پیدائش کی کتاب 3 باب کی 15ویں آیت ہے۔ سب سے پہلی جو بشارت دی گئی، جو خوشی کی خبر دی گئی کہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا۔ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں جو ایک آیت ہے پیدائش میں 3:15 ہے اور نئے عہد نامہ میں 3:16 ہے۔ کون سی کتاب ہے جی 3:16؟ یوحنا کی انجیل۔ پیدائش 3:15 اور یوحنا 3:16 کیا آیت ہے؟ خدا نے دنیا سے بولتے جائیں جو کوئی وہ بلکہ ہاللیلویا۔ تو خدا کا بیٹا اس لیے اس دنیا میں آیا۔ اب پرانے عہد نامہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ پرانے عہد نامہ کی جو پہلی کتاب ہے جس کو پیدائش کی کتاب کہتے ہیں، یہ دنیا کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ اور نیو ٹیسٹامنٹ کی جو پہلی کتاب ہے جو متی کی انجیل ہے وہ اس کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے جس نے دنیا کو بنایا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ 4
جو اناجیل ہیں، انجیل تو بیسیکلی ایک ہی ہے، لیکن لکھنے والے کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ اگر کوئی کیمرہ مین میری تصویر بنائے گا، وہ یہاں سے بھی لے گا، ایک اینگل ہے، کوئی ایک یہاں سے لے گا، کوئی ایک یہاں سے لے گا، اگر کوئی ڈرون چل رہا تو اوپر سے بھی لی جا سکتی ہے یا نیچے سے بھی بیٹھ کے لی جا سکتی ہے۔ میں ایک ہی ہوں، لیکن مجھے چاروں اینگل سے جو کیمرہ مین ہے وہ کیا کرے گا؟ سو متی نے روح القدس کی ہدایت سے جو خدا نے اس کے دل میں یسوع مسیح کی تصویر ڈالی وہ لکھی، اسی طرح لوکا نے، اسی طرح مرکس نے، اور اسی طرح یوحنا نے۔ اگر آپ میرے ساتھ نکالیں، پڑھیے جلدی سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی 6 اور 7 آیت۔ جی، مکاشفہ 4 باب، اس کی 6 اور 7 آیت۔ اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں، جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا جاندار بچڑے کی مانند، اور تیسرے جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند۔ سو یہاں پر 4 جاندار ہمیں ملتے ہیں، اور 4 جانداروں کی کیسی تصویر ہے جی؟ ایک ببر کی مانند ہے، ایک بچڑے کی مانند ہے، ایک کا چہرہ انسان کا ہے، اور ایک کا چہرہ کیا ہے جی؟ عقاب کی مانند ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسکالرز ہیں اس بات پہ متفق ہے کہ یسوع مسیح کو پیش کرتے ہیں آسمانوں پر۔ اور یہ جو 4 اناجیل ہیں، متی کی انجیل میں یاد رکھی یسوع مسیح کو کیا پیش کیا گیا ہے؟ ببر، بادشاہ۔ اور یسوع مسیح کا جو نسب نامہ ہے، یہ آپ پورا نسب نامہ پڑھ لیں، بادشاہوں کا ذکر کیا گیا متی کی انجیل میں، صرف ایک شخص کو بادشاہ کہا گیا، اور وہ داؤد۔ اور بھی بادشاہوں کے نام ہیں، لیکن ان کے ناموں کے ساتھ بادشاہ نہیں آیا۔ داؤد کے نام کے ساتھ بادشاہ ہے۔ متی کی انجیل کا نسب نامہ پڑھ لیں آپ، اس لیے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ پیدا کرنا تھا کہ یسوع مسیح کس کی نسل سے ہے؟ داؤد بادشاہ کی نسل سے ہے، اور اس کی نسل میں ہونے کی وجہ سے وہ داؤد کے تخت کا قانونی وارث ہے۔ اس لیے تو متی کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت پڑھیں جی، وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جلدی سے پڑھ دیں۔ متی کی انجیل پہلا باب، اس کی پہلی آیت۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہام کا نسب نامہ۔ سو خداوند یسوع مسیح کو متی کی انجیل جو یہودیوں کے لیے لکھی گئی، اس میں کیا کیا گیا ہے جی؟ یسوع مسیح کا نسب نامہ پیش کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس نسل سے ہے؟ وہ شاہی نسل سے ہے۔ ہاللیلویا! کیونکہ بادشاہ ہے تو پھر بادشاہ کا کوئی نسب نامہ تو ہونا چاہیے۔ پھر مرکس کی انجیل میں اگر آپ آ جائیں تو مرکس کی انجیل میں جو یسوع مسیح کی صورت ہے وہ ایک بیل کی صورت ہے، اور بیل جو ہے وہ ایک خادم کے طور پر یسوع مسیح کو پیش کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں مرکس کی انجیل میں یسوع مسیح کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے، صرف 2 اناجیل میں نسب نامے پیش کیے گئے ہیں، متی کی انجیل میں اور لوکا کی انجیل میں، کیونکہ یسوع مسیح کو یہاں پر ایک خادم کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہاں ڈولاس کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ایک غلام کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو مجھے بتائیے غلام کا یا خادم کا کوئی نسب نامہ ہوتا ہے؟ بولیں کوئی، اس لیے یسوع مسیح کا نسب نامہ بیان نہیں کیا گیا۔ پھر لوکا کی انجیل میں آتے ہیں، جو تیسرا جاندار ہے اس کی صورت یا چہرہ انسان کا سا ہے۔ تو یسوع مسیح کا نسب نامہ اگر آپ پڑھیں لوکا کی انجیل میں، یاد رکھیے متی کا نسب نامہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے لکھا گیا، ٹھیک ہے، اور جو لوکا کا نسب نامہ ہے وہ آپ پڑھیں، اگر پیسہ نکال لیجئے لوکا کی انجیل جلدی سے، اس کا 3 باب، اور 23 آیت میں لکھا جب یسوع کو تعلیم دینے لگا قریباً 30 برس کا تھا، جیسا کہ سمجھا جاتا تھا لیکن تھا نہیں۔ جیسا کہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ کس کا بیٹا جی؟ یوسف کا بیٹا تھا، لیکن تھا وہ کس کا بیٹا؟ خدا کا بیٹا۔ ہاللیلویا!
اور پھر یہ پورا نسب نامہ اسی طرح چلتا ہے. اور پھر 38ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ انوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا. آدم کو کس کا بیٹا کہا گیا ہے؟ خدا کا بیٹا کہا گیا ہے. اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح گو کہ اپنی ذات میں خدا تھا، کامل خدا تھا اور کامل انسان تھا. یہ نہیں کہ یسوع مسیح آدھا خدا تھا اور آدھا انسان تھا. نو، یسوع مسیح کیا تھا جی؟ کامل انسان، پورا انسان اور پورا خدا تھا. اور الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر کیا کرتی ہے؟ سکونت کرتی ہے. ہاللیلویا. سب یوحنا کی انجیل میں جو چوتھے جاندار کی صورت ہے وہ کیا ہے جی؟ عقاب. اور یسوع مسیح کو یوحنا کی انجیل اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں پہلی آیت کی ابتدا میں کیا تھا؟ اور کلام خدا کے، اور وہی جو خدا کے ساتھ تھا آج میرے اور آپ کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. ہر طرح کے حالات میں خدا ہمارے ساتھ ہے. مشکل ہے خدا ہمارے، بیماری ہے خدا ہمارے، تنگی ہے خدا ہمارے، کچھ بھی ہے خدا ہمارے ساتھ ہے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ حالات ٹھیک ہوں تو ہاں جی خدا دے نال، حالات تھوڑے دے اگے پیچھے ہو جائیں دے پھر خدا نو بائے بائے تے خداوند اگلی کوئی پرابلم ہوئے گی تو پھر میں تیرے کو لاواں گا. ہے پھر خادموں کو فون کیا جاتا ہے، پھر SMS ڈالے جاتے ہیں ہاں جی پرے فار اس، پرے فار می، ہاں جی دعا 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 دعا. خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو حالات پر ان کا دار و مدار نہ ہو، کچھ ہے یا نہیں ہے، خدا کے ساتھ اپنی محبت کا سفر جاری رکھیے. ہاللیلویا. کبھی بھی خدا کو نہ چھوڑیے. آج کا کرسمس اور 2000 سال سے ایک آیت بار بار پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. ہاللیلویا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. اور کلام کیا تھا؟ خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. ہاللیلویا. اور پھر آپ آ جائیں اگلی آیات میں 14ویں آیت میں، تو یہاں پہ لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا. ہاللیلویا. اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. اور 18ویں آیت کہتی ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا بیٹھا ہوا تخت پر اور یسوع مسیح خدا کی گود میں بیٹھا ہوا جیسے ہم اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات میں پوشیدہ تھا، وہ چھپا ہوا تھا، کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اس لیے تو کہا گیا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. ہاللیلویا. پہلے وہ ظاہر نہیں ہوا، وہ پرانے عہد نامہ میں آتا رہا تھوڑے ٹائم کے لیے، تجسم سے پہلے اس کے ظہور ہوتے رہے. اور لیکن جب خدا اس دنیا میں آیا، مجسم ہوا، ہمارے درمیان رہا، تو ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. ہاللیلویا. صرف یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح کو خدا پیش کیا گیا ہے، اس کی الوہیت کو، اس کی ڈیوینٹی کو پیش کیا گیا ہے. تو پھر خدا کو کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ خدا کا کیا نسب نامہ ہے بتائیں؟ یہ کہنا نہیں پہلے خدا تھا پھر خدا پیدا ہوا پھر خدا پیدا ہوا. نو. اس لیے 2 اناجیل میں نسب نامے موجود ہیں کہ خدا پیش کیا گیا ہے، اس لیے خدا کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے. سو نسب نامے میں ہر یہودی جو ہے نسب نامے میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا.
اور پیدائش 5واں باب اس کی اگر آپ پہلی آیت پڑھیں جلدی سے. یہ آدم کا نسب نامہ ہے. جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا. جی ہمارے پاس دنیا کا پہلا انسان جو بنایا گیا وہ کون ہے؟ اور اس کا نسب نامہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ 6000 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں. آدم کو پیدا ہوئے کتنے سال ہو گئے جی؟ 6000 سال سے ہمارے پاس نسب نامہ موجود ہے. پھر آگے ایک اور پڑھ گئے حوالہ 10ویں باب کی پیدائش پہلی آیت. نوح کے بیٹوں سم، حام اور یافت کی اولاد یہ ہیں. طوفان کے بعد ان کے ماں بیٹے پیدا ہوئے. جی اب پھر دنیا ختم ہو گئی اور پرانی دنیا میں سے کتنے لوگ بچے تھے جی؟ 8 لوگ بچے تھے. اور پھر اب کیونکہ اب ان سے نسل چلنی تھی, ٹھیک ہے, تو پھر یہاں پر ہمارے پاس کس کا نسب نامہ ہے جی؟ کس کا نسب نامہ ہے؟ نوح کا نسب نامہ. پھر 11ویں باب میں آج پیدائش. 11ویں باب کی 10ویں آیت. یہ سم کا نسب نامہ ہے. سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفکسد پیدا ہوا. جی اب یہ کس کا نسب نامہ بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ سم کا, جس سے 3 بڑے مذاہب جو دنیا میں موجود ہیں جن کو سامی مذاہب کہا جاتا ہے, کون کون سے ہیں؟ یہودیت, اسلام اور مسیحیت. یہ 3 جو بڑے مذاہب ہیں یہ سم میں سے نکلے ہیں. اگر کسی شخص کو پتا چل جائے کہ ہلکا سا بھی پتا چل جائے کہ یہ خالص یہودی نہیں ہے, نسب نامے میں پتا چل جائے تو وہ اپنے حقوق کھو دیتا. آپ عزرا کی کتاب نکالیے جلدی سے, 2 باب اس کی آیت نمبر 62. عزرا کی کتاب 2 باب آیت نمبر 62 62 جلدی سے پڑھ لیں. انہوں نے اپنی سند ان کے درمیان جو نسب ناموں کے مطابق گنے گئے تھے ڈھونڈی پر نہ پائی, اس لیے وہ ناپاک سمجھے گئے اور کہانت سے خارج ہوئے. ہاں جی, ان کی سند چیک کی گئی, ان کے سرٹیفکیٹ چیک کیے گئے باقاعدہ, اور پتا چلا کہ کیا جی نہیں, تو وہ کیا سمجھے گے؟ ان کو خارج کر دینے کا. چلو جی, تو نسب نامہ کہا جاتا ہے کہ ہر یہودی بچہ جو پیدا ہوتا تھا اس کا نسب نامہ اس کی پشت پہ لکھا ہوتا تھا. تاکہ یہ پتا چل جائے جی یہ کیڑے قبیلے سے. تو آئیں ذرا نسب نامہ پھر نکالیں متی کی انجیل میں سے. متی رسول کا انجیلی بیان پہلا باب 17ویں آیت. بس سب پشتے. اب آپ نے ذرا دھیان سے سننا ہے. ابراہم سے داؤد تک 14 پشتے. کہاں سے کہاں تک جی بولیں؟ ابراہم سے داؤد تک کتنی پشتے ہیں جی؟ 14 پشتے. اس کے بعد داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک کتنی پشتیں؟ 14 پشتیں. تیسرے نمبر پر گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک کتنی پشتیں ہو گئی؟ تو 14 کیے 42. کنیاں پشتیں ہو گئی ٹوٹل؟ 42 پشتیں ہو گئی. اب اگر 4 کو 42 کو 4 کو 2 سے 2 کے ساتھ جمع کریں تو کیا بنتا ہے؟ 6 کس کا عدد ہے؟ انسان کا. اب اس پشت میں آخری نام کس کا آ رہا ہے؟ ہاللیلویا. جس کا عدد کیا ہے؟ 7. ہاللیلویا. یہ پیچھے جتنے بھی نظر آ رہے ہیں یہ سب انسان تھے, ان سے خطائیں ہوتی رہی. نسب نامے میں ہم پڑھیں گے ان ہستیوں کا ذکر, بڑے خطا کار تھے, بڑے گنہگار تھے, بڑے بڑے عجیب کام منعقل ہوئے, لیکن یسوع مسیح کے نسب نامے میں کیا ہو گئے؟ شامل ہو گئے.
اور میں حیران ہوتا ہوں کتنا بڑا لیڈر موسیٰ، کیا متی میں یا لوکا میں ہے نسب نامے میں ذکر؟ بولیں یرمیا کا بولیں نہیں ہے نا، یسایہ، سموئیل نبی، اچھا اور ایلیا، دانیل اور حزقیل، ان نبیوں کے ذکر نہیں ہے. کتنے بڑے. اور پھر سب سے بڑی بات یوسف جو پرانے عہد نامے کا زبردست اس کی لائف، اس کا ذکر نہیں ہے. تو ذکر کن کا ہے؟ ہم ان پشتوں کی طرف بھی آتے ہیں. آئیں ذرا نسب نامہ کھلا رکھے، میں زیادہ ٹائم ہی لوں گا آپ کا. اچھا تو پہلے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا. باقی سارے 11 بھائی مس ہو گئے، ان کے نام نہیں مینشن کیے گئے. کس کا نام آ گیا ہے؟ یہودا کا نام آ گیا. تو یہودا دے بارے جان دے تسی کون تھا یہودا؟ یہودا جس نے اپنی بہو کے ساتھ. دنیاوی اعتبار سے آپ بتائیں کیا اس کا نام، اگر آپ ایک پاک ہستی کا نسب نامہ لکھ رہے ہیں، یسوع مسیح کا نسب نامہ، تو پھر اگر آج ہم پروفائل دیکھتے ہیں نا، اسی کہنے اچھا نہیں نہیں ٹھیک ہے، اوئے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہیں آنا چاہیے، ایسے ہی ہے نا. تو خدا نے شامل ہونے دیا. تو اگر یہودا شامل ہو گیا ہے تو یہ نسب نامہ جو ہے نا، اس میں اور آپ بھی شامل ہیں. اگر وہ یہودا ہوتا تو آج دے یہودا سی ہیں. میں اسپیسیفک اس گناہ کی بات نہیں، اور بھی کوئی بھی خطا، کوئی بھی کمزوری، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم سب گناہگار تھے نا، بتائیں تھے نا، بتائیں تو گم سمی ہو گئے ہو ہے جی. سو ہم میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا یہودا کا نام آ گیا. اس کے بعد تیسری آیت میں لکھا یہودا سے فارس اور زارا اور تیمر. تیمر کون تھی؟ کس کی بہو؟ اور اس نے سارا گیٹ اپ جو کیا تھا ایک قصبی کا، وہ کس نے کیا تھا؟ تیمر نے. تو تیمر ایک قصبی کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کا نام کس میں ہے؟ نسب نامے میں ہے. اچھا آگے آ جائیں. 5ویں آیت. اور سلمون سے بوئز، اونچی نام پڑھو، راہب کون تھی؟ کیا گیا اس کے ساتھ زناکاری ہوئی نا، ٹھیک ہے. اور وہ کس کی بیوی تھی؟ ہتی اوریا کی. آپ کو پتا ہتی قوم کوئی یاد آیا؟ اے کیڑی قوم وچوں سی؟ ہتی قوم. ہتی قوم، ہتیوں کا ذکر ہے نا، ٹھیک ہو گیا. یہ کس قوم میں سے تھی؟ غیر قوم میں سے. تیمر کس میں سے تھی؟ غیر قوم میں سے. اچھا اب یہودی نسب نامے میں آپ نے پڑھا حضرہ 2:62 میں، تھوڑا دیر پتا چل جائے کہ بلڈ لائن ٹھیک نہیں ہے تو کیا کر دیا جاتا تھا؟ یہ تو آئی بالکل. یہ ہوتا نا جی، کوئی آدھے یہودی تھے، جیسے ہیرودیس بادشاہ تھا، یہودی تھا اور ادومی تھا، مکس تھا. سمجھ آ رہی ہے گل؟ اچھا ہونا ذرا تسی دیکھو. اچھا یہ راہب، اب راہب کا نام کس میں آ گیا؟ راہب کا بوائز سے راہب، سوری میں اس کو مکس کر گیا ہوں. راہب کون تھی؟ قصبی تھی. بالکل میں تھوڑا سا مکس کر گیا. راہب قصبی تھی اور یہ کنانی تھی، ٹھیک ہے. اور بوائز سے عبید روت سے پیدا ہوا. روت کون تھی؟ موابی تھی. اور ذرا ایک اور حوالہ پڑھ دیں موابیوں کے حوالے سے. استثنا کی کتاب 23ویں باب کی 3 آیت جلدی سے. راہ فاشا کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں روت کے حوالے سے جی. استثنا 23:3. کوئی امونی یا موابی داؤد کی جماعت میں داخل نہ ہو. کوئی امونی یا تے کدوں داخل ہوئے؟ آگے پڑھ دیں. 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت
आने ना पाए। اور रूत कौन थी? मुआबी। आप देख रहे हैं ऊपर सारे ये कौन है जो औरतें आ रही हैं? एक तो इनकी किरदार नहीं ठीक और दूसरी कहां से है? गैर कौम में से है। अब ये रूत है, ठीक है, और रूत कहां पर आ गई? यीशु मसीह के। अब आगे छठी आयत में यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो ऊरिया। ये वो बात है जो मैं पहले कर गया, हित्ती ऊरिया, हित्ती की नस्ल से, और ये भी गैर कौम में। ये बड़ी अजीब बात है। अगर आप 2:62 को देख लें और आप इनको पढ़ लें तो क्या यहूदी, आज का यहूदी इस नस्बनामे को कबूल करेगा? बताएं, नहीं करेगा। वो कहेगा तुसी ते सारी साडा बेड़ा गर्क ही कर देता है। हां जी, साडी ब्लड लाइन ही तुसी ते जनाब किसी को जी गंदा खून शामिल कर देता है। ऐसा ही है ना? हाँ, आगे पढ़ते हैं। इस नस्बनामे में हमें मिलता क्या है? पहली बात, इस यहूदी नस्बनामे में गैर अक़वाम भी मिलती है, मुआबी भी मिलती हैं, कनानी भी मिलती हैं और हित्ती भी मिलते हैं। ठीक है जी, ये आपको मिलते हैं। ठीक है, यीशु मसीह के नस्बनामे में, यहूदी नस्बनामे में आपको गैर कौम के लोग मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इससे क्या हुआ है? यहूदियों और गैर अक़वाम के दरमियान जो दीवार थी वो ढा दी गई। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। फिर दूसरी बात इसमें क्या है, और ये किसके बायस होता है? ये यीशु मसीह के बायस हो रहा है। हालेलुया। दूसरी बात, यहूदी नस्बनामे में ये हो ही नहीं सकता था कि जो मर्दों का नस्बनामा है उसमें औरतों के नाम आए, क्योंकि जरा कट्टर योगी सी सुबह उठकर क्या दुआ करता था जी? पहले, खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे औरत नहीं बनाया। ਇਹਦਾ मतलब खुदा ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, क्योंकि औरत किने बनाई थी? ਤੇ खुदा ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਭਈ ਪੁੱਤਰ ਜੇ औरत ना ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ? ਜਿਹੜੀ औरत है वो तेरी मां भी है। तो कलाम में लिखा तो अपनी मां और अपने बाप की क्या कर। जब तू ये दुआ कर रहा तो इसका मतलब तू मेरे इस हुक्म की नफी कर रहा है। और औरत भी खुदा की सूरत, खुदा की शबीह पर है। ऐसे है कि नहीं है? दोनों के पास बराबर इख्तियार था कि नहीं था? पैदाइश पहले बाप की 26-27 आए, दोनों को खुदा ने अपनी सूरत शबीह पर बनाया था कि नहीं बनाया था? हालेलुया। तो यहूदी नस्बनामे में जो समझा जाता था मर्दों का नस्बनामा, उसमें कौन आ गई? औरत आ गई। इसका क्या मतलब है कि जिनसी जो तफरीक है, मर्द और औरत के दरमियान जो तफरीक थी, उसकी दीवार भी गिरा दी गई। हालेलुया। तीसरी बात, इस नस्बनामे में जो रासबाज थे और गुनहगारों को शामिल करके, ये भी जो रासबाज और गुनहगार के दरमियान दीवार थी उसको भी गिरा दिया गया। हालेलुया। जरा निकालिए मत्ती की इंजील 9वें बाब की 13वीं आयत। मगर तुम जाकर इसके माना दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने। हालेलुया। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने के लिए आया हूँ। उसने हमें बुलाया इसलिए कि हम गुनहगार थे। अगर कहे कि मैं रास्तबाज था तो फिर उसने आपको नहीं बुलाया। अगर आप कहें कि मैं गुनहगार था या मैं गुनहगार हूं तो खुदावंद कहेगा, ए गुनाह के बोझ तले दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। तो फिर एक और हवाला हम पढ़ेंगे, गलतियों 3 बाब की 27वीं आयत जी। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी,
आजाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब, अब देखो, तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को, अब देखें यहां लिखा है ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, हालेलुया। ये किया है यीशु मसीह के नसब नामे ने, ना कोई यहूदी रहा ना कोई, ये कौमी तफरीक मिटा दी है उसने, हालेलुया। उसके बाद क्या रहा, ना कोई मर्द रहा ना कोई गुलाम ना कोई आजाद, मुआशरती तफरीक भी मिटा दी उसने, हालेलुया। और उसके बाद ना कोई मर्द ना औरत, ये जिनसी तफरीक भी मिटा दी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, हालेलुया। तो ये काम हुआ यीशु मसीह के नसब नामे में, हालेलुया हालेलुया। अब ये तो यीशु मसीह का नसब नामा, और मैं यहां पर इसको क्लोज कर रहा हूं कि और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं यहां पर इसको क्लोज कर रहा हूं कि यीशु मसीह का नसब नामा बंद नहीं हुआ। ये नसब नामा जारी है। जैसे माल की किताब बंद नहीं ना हुई, इसी तरह यीशु मसीह का नसब नामा भी क्लोज नहीं किया गया। बाइबल में तो क्लोज है लेकिन ये नसब नामा जारी है, और इस नसब नामे में नाम लिखे जा रहे हैं, जारी रहेगा, हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं और 13वीं आयत। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, हाँ जी, जितनों ने उसे हालेलुया क्या किया। फर्जंद बनने का हक बख्शा। अच्छा, यहां पर आगे बात करने से पहले जो सुन रहे हैं, अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो फिर आप उसके बेटे और बेटियां नहीं हैं। ये फर्जंद बनते हैं कैसे? यीशु मसीह को कबूल करने से, हालेलुया। आगे, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, हालेलुया, वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादे से बल्कि खुदा से पैदा हुए। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह भी ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादे से पैदा हुआ, इसलिए वो खुदा का बेटा है। और ये आपके और मेरे बारे में भी कहा जा रहा है कि जो उस पर ईमान लाते हैं वो ना खून से ना जिस्म की ख्वाहिश से ना इंसान के इरादे से बल्कि खुदा से पैदा हुए, हालेलुया। जब वो खुदा से पैदा हुआ तो वो खुदा का बेटा है, और बाइबल कहती है कि आप भी खुदा से पैदा होते हैं जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हालेलुया। तो फिर आप भी उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, हालेलुया। और फिर आप उसके नसब नामे में शामिल हो जाते हैं, हालेलुया। ये खुदा के बेटे का नसब नामा में मिलता है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, ये जारी है, हालेलुया। इसलिए तो फिर आपके नाम लिख दिए जाते हैं किताबे हाथ में, बरे की किताब में लिख दिए जाते हैं। खुदा का एक रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड जैसे आज हम सारा रिकॉर्ड देख रहे हैं, शजरा नसब, नसब नामा, उससे ये पैदा हुआ, उससे ये पैदा हुआ। फिर रूहानी तौर पर हमारा जो नसब नामा है उसमें लिख दिया गया है कि ये खुदा से पैदा हुए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह के खून में कितनी कुदरत है, हालेलुया। एकदम हमें धो देता है। अगर ये हक बेचा जाता कि आपने खुदा के बेटे और बेटियां बनना है तो इसकी ये फीस है जी, तो फिर क्या आप वो फीस अदा कर सकते हैं? तो फिर खुदा ने बेटे बेटे बना ली, फिर आम फीस से नहीं सी होनी ना। यस, लेकिन निजात मुफ्त है, हालेलुया हालेलुया।
कुछ करके दे दिया गया है। हालेलुया। बस सिर्फ क्या लाना है? ईमान। और ईमान लाने से आप उसके नसबनामे में शामिल हो जाए। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।